إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس کا تعلق اسی فریضے کے ساتھ ہے جو ہم ادا کر کے ابھی بیٹھے ہیں. اس فریضے کے تعلق سے گفتگو کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس محفل کو بابرکت بارحمت اور باسکینت بنائے اور اللہ کے اس گھر کے آباد کرنے والے جو حضرات ہیں متولی ہیں قاری صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنت اور جہود میں برکت عطا فرمائے. میں 3 باتیں عرض کروں گا اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ 25 سے 30 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کر لوں. پہلی بات اس فریضہ نماز کے حوالے سے ہے کہ شریعت میں اس کا کیا مقام ہے. دوسری بات کہ ہمیں باوجود اس کے کہ خالص عبادت ہے پھر بھی اس کے طبعی فائدے ملتے ہیں. اور تیسری بات کہ ہم میں سے بہت سے نمازی ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ نماز اس انداز کی نہیں ہوتی کہ بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ حاصل کر سکے. یہ فریضہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان سے تعبیر کیا ہے. جب صحابہ اکرام ایک سوچ میں مبتلا ہوئے اور اس سوچ کا تعلق یہ تھا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا، بیت اللہ بن گیا ہے، بیت المقدس اب نہیں رہا. مدینہ آنے کے بعد یہ 16-17 مہینے کے اندر ہمارے جو ساتھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہوئے نماز پڑھتے پڑھتے دنیا سے گئے ہیں، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے تو بیت اللہ کو قبلہ نہیں بنایا. قد نرا تقلب وجهك في السماء، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ فرمایا کہ اب آپ اپنا رخ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف کر لیجئے. اور صحابہ اکرام کا جو یہ غم تھا، یہ سوچ تھی، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما كان الله ليضيع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو ضائع کرے گا نہیں، برباد نہیں کرے گا ایمان کو. اور سارے مفسرین اس مقام پر لکھتے ہیں کہ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے. وہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کی نمازیں ضائع نہیں ہوں گی، تمہاری بھی ضائع نہیں گئیں.
یہ 17 مہینے تم نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا ہے تو یہ مت سمجھو کہ وہ نمازیں نہیں ہوئی، یہ تمہارا ایمان ہے جو کہ محفوظ رہا ہے۔ اس نماز کی فرضیت معراج کے موقع پر ہوئی ہے، اور عبادات میں اہل علم نے لکھا ہے، چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے ابتدائی دور میں جب آپ پر تہجد ایک قول کے مطابق مسلمانوں پر بھی فرض رہی، جس کا ذکر سورہ مزمل میں ہے، اور اس کے بعد جب مکمل 5 نمازوں کی فرضیت معراج کے موقع پر ہوئی تو کہتے ہیں یہ پہلا فرض ہے عبادات میں جو مسلمانوں کو عطا کیا گیا۔ 5 جو ارکان اسلام ہے، ایمان اور توحید تو پہلا ہے، لیکن اس کے بعد جو پہلی چیز مسلمانوں پر زکوٰۃ سے پہلے، روزوں سے پہلے اور حج سے پہلے فرض کی گئی ہے مکہ کے آخری ایام میں، وہ نماز ہے۔ پہلی فرضیت ہے عبادات میں، اور آخری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں اپنے نماز کی حفاظت کرنا، لوگوں اپنے نماز کی حفاظت کرنا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، جس کے پاس یہ نماز ہے اس کے پاس اس کا ایمان محفوظ ہے، جس کے پاس یہ نماز محفوظ نہیں ہے اس کی دنیا اور آخرت محفوظ نہیں ہے۔ من حافظ علیہا، جو شخص اس نماز کی حفاظت کرتا ہے، محافظت کرتا ہے۔ محافظت کیا ہے؟ اپنی مرضی سے نہیں پڑھنی نماز۔ ہمارے ایک سوچ ہے، ہم جب بھی مرضی کی بات کرتے ہیں ہمارا رخ فوراً اس طرف چلا جاتا ہے کہ جہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ نماز کسی امام کے طریقے پر، کسی پیر فقیر کے طریقے پر، کسی عالم مفتی کے طریقے پر نہیں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پڑھنی ہے۔ ہم خوش ہو جاتے ہیں ہماری نماز تو درست ہے، لیکن یہ ایک مرحلہ نہیں ہے، اس کے بعد بھی بہت سارے مرحلے ہیں۔ نماز اپنی مرضی سے نہیں ہے، اپنے مرضی کے وقت پر نہیں ہے، اپنے حساب سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اللہ کے مقرر کردہ وقت پر ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ جس طرح ہم اہتمام کرتے ہیں دنیا میں جینے کا، دنیا میں زندگی گزارنے کا، دنیا میں بسنے کا، اپنے روزمرہ کے معاملات کا، گھر میں کیا چیز موجود ہے، کیا چیز موجود نہیں ہے، بچوں نے پڑھائی کرنی ہے نہیں کرنی، کام کاج کے ہمارے کیا معاملات ہیں، کل ہماری سپلائی کا کیا ہوگا، کل ہمارے معاملات کاروبار کے کس طریقے سے حل ہوں گے، پیمنٹ کہاں سے لینی ہے، اس کے لیے ایک ساری پلاننگ ہماری چلتی ہے۔ اور مصیبت یہ ہے ہماری کہ ساری ہم جو ترتیب دیتے ہیں وہ دیتے ہی نماز میں ہیں۔ خلوت ہوتی ہے نا، خاموشی ہوتی ہے، یکسوئی ہوتی ہے۔ اس یکسوئی میں یاد تو رب تعالیٰ کو کرنا چاہیے تھا، باتیں تو رب سے ہونی چاہیے تھی۔ اس یکسوئی میں ہم رب کے بجائے دنیا کو سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اور نماز کی محافظت یہی ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ کر پہلے نماز کو اہمیت دے۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، حدیث قدسی ہے۔ سب کام چھوڑ دو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں اس دنیا میں آیا ہوں اس دنیا کو آباد کرنے نہیں، اس دنیا کے ذریعے سے اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے، اس دنیا کو استعمال کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ بڑا بدنصیب ہے وہ آدمی، بڑا بدبخت ہے وہ آدمی، بڑا شقی ہے وہ آدمی جو دین کو استعمال کرتا ہے اپنی دنیا کو کامیاب کرنے کے لیے۔ ایسے لوگ آپ کو دنیا میں بہت نظر آئیں گے جو اپنی دنیا سنوارنے کے لیے، دنیا کو کامیاب کرنے کے لیے، دنیا میں ترقی کرنے کے لیے دین کو استعمال کرتے ہیں۔ دین استعمال ہوتا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کا دین ہے، رب نے سکھایا ہے رب سے کس طریقے سے بات کرنی ہے، رب کے سامنے کس طریقے سے اپنے مسئلوں کو پیش کرنا ہے، رب کے سامنے کیا مسائل رکھنے ہیں۔ جو محافظت کرتا ہے، جو فارغ ہوتا ہے، جس کے نزدیک رات کو سوتے ہوئے پہلی سوچ یہ ہوتی ہے کہ صبح اٹھ کر پہلے نماز سے پہلے جاگنا ہے، جس کے نزدیک کاروبار پر جاتے ہوئے کاروبار تو ذہن میں ہوتا ہے لیکن ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ کس ٹائم پر کاروبار چھوڑ کے میں نماز کے لیے آؤں گا، اس کا دل اور دماغ نماز میں لگا رہتا ہے۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، یہ لگن، یہ شوق، یہ جذبہ کہ ایک نماز ہو گئی اب کب آئے گی دوسری۔ فرمایا فذالکم الرباط، یہ رباط ہے، یہ وہ مورچہ ہے، یہ وہ انسان کے لیے چوکی ہے جو اس کو حفاظت فراہم کرتی ہے شیطان سے، جو اس کو حفاظت فراہم کرتی ہے جہنم سے۔ یہ جو دل کے اندر جذبہ ہے یہ انسان کو کامیاب کرتا ہے، یہ جو ولولہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، شوق اور رغبت، یہ چیز انسان کو کامیاب کرتی ہے۔
میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ. میری عبادت کے لیے اگر فارغ ہوگے تو کامیاب ہو. میری عبادت کے لیے اگر فارغ نہیں ہوئے اور اپنے کام کاج میں لگے رہے تو دنیا کے کاموں میں اللہ ہمیں غرق کر دے گا. اللہ نے فرمایا اگر فارغ ہو جاؤ گے اسد فقرک اسد حاجتک، میں تمہارے حاجات کو، تمہاری پریشانیوں کو، تمہارے فقر و فاقے کو ختم کر دوں گا. اور اگر نہیں کرو گے تو تمہیں دنیا میں مشغول کر دوں گا. دنیا کمانے کی حرص اور لالچ تمہارے دل و دماغ میں بس جائے گی. یہ پہلا نقطہ ہے. من حافظ علیہا کانت لہو نوراً و برہاناً و نجاتاً یوم القیامہ. ہے یہ عبادت رب تعالیٰ کی، رب سے مناجات ہیں، باتیں ہیں، عبادت ہے. اس میں کوئی منفعت اور فائدہ اور ہمارا مفاد نہیں ہے، لیکن رب تعالیٰ نے سارے ہمارے فائدے ہمیں ہی پلٹا دیے. وہ ہماری عبادات کا محتاج نہیں ہے، اس کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے. ہم محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے. یہ ساری انسانیت مل جائے. لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد من ملک شیئا. صحیح مسلم کی حدیث قدسی ہے. ساری انسانیت اول و آخر جن و انس مل جائے، اول و آخر آدم علیہ السلام سے قیامت تک آنے والا آخری شخص، جن بھی اور انسان بھی، اور اس دنیا کے سب سے متقی انسان کی طرح بن جائیں. مثال کے طور پہ اس دنیا کے سب سے متقی شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سارے آپ کے جیسے با اخلاق، با کردار، عبادت گزار بن جائے. فرمایا میری بادشاہت میں اللہ فرماتا ہے ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے. تمہارا سب کا متقی، تمہاری عبادات ہیں، تمہیں ہی فائدہ دیتی ہیں. اس نماز کا پہلا فائدہ ہمیں آخرت میں ہوتا ہے، اور آخرت میں سب سے پہلا سوال بندے کی نماز کے متعلق ہوگا. سارا حساب و کتاب ہی اس پر ہے. حقوق اللہ کے اندر پہلی چیزیں توحید کے بعد اگر ایمان سلامت ہے، حساب و کتاب کے مرحلے میں داخل ہو گیا انسان. کیونکہ اگر ایمان نہیں ہے تو حساب و کتاب ہی نہیں ہے. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا. کافروں کے اعمال ذروں کی مانند ہوا میں بکھیر دیے جائیں گے. ہاں اس مرحلے سے آگے بڑھ گیا، حساب و کتاب کے مرحلے میں آ گیا. اب پہلی بات، پہلا حساب و کتاب، پہلا سوال نماز کا ہے. اگر حفاظت کر کے آئے اس دنیا میں لگن کے ساتھ، سوتے جاگتے، کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ویڈیوز آتی ہیں، کوئی بوڑھا آدمی لیٹا ہوا ہے بستر پہ، اذان دے رہا ہے، بے ہوش ہے، مدہوشی کے عالم میں، اتنے مرض کی ثقل کے اندر اذان دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ساری زندگی اس کی ایک روٹین تھی مسجد میں اذان دینا. عرب کا ایک مقولہ ہے من شب علی شیء شاب علی. جو شخص جس طریقے سے اپنی زندگی جس کاموں پر گزارتا ہے، بڑھاپے میں اس کاموں کا رسیا ہو جاتا ہے. اس کی ہڈیوں میں رچ بس جاتے ہیں وہ کام. دھوکے بازی، فراڈ، جھوٹ، وہ کام اس کی گھٹی میں اللہ ماشاء اللہ، اللہ جس کو پلٹ دے دے، اللہ جس کو ہدایت دے دے، وہ الگ معاملہ ہے. اب وہ اذانیں دے کر اس دنیا سے گیا ہے، بے ہوشی کے عالم میں بھی اذانیں دے رہا ہے. لوگ تمنا کرتے ہیں، جیتے جاگتے اپنی موت کو سامنے دیکھ رہے ہوتے، کلمہ نصیب نہیں ہوتا. اور یہ وہ آدمی ہے جو بے ہوش ہے، بات نہیں کر سکتا، سن نہیں سکتا، پتہ نہیں ہے آس پاس کیا ہو رہا ہے، اور آخری کلمات زبان سے بے ہوشی کے عالم میں اذان کے نکل رہے ہیں. جو حفاظت کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں پہنچے گا، کانت لہو نوراً و برہاناً و نجاتاً یوم القیامہ. یہ نماز آخرت میں اس کے لیے روشنی ہوگی. جب اندھیرے ہوں گے تو پل صراط پر روشنی ہوگی، برہان ہوگی، دلیل ہوگی اس کے ایمان کی، اس کی سلامتی کی، اس کی کامیابی کی. اور نجات کی قیامت کے دن، قیامت کی نجات ایمان کے بعد اعمال صالحہ کے اندر جس چیز پر ہے وہ نماز ہے. تولا بھی جائے گا، گنا بھی جائے گا، ناپا بھی جائے گا، ہر حوالے سے چیک کیا جائے گا. پوری ہے، سنت کے مطابق ہے، خشوع خضوع پورا ہے، کوئی کمی ہے تو نوافل سنتوں سے پوری کی جائے. ہو جاتی ہے تو ٹھیک، نہیں ہوئی تو آگے انسان پھنس جائے گا. کیونکہ جو شخص اپنے رب کا نہیں ہے، اپنے پیدا کرنے والے کا نہیں ہے، اپنے خالق مالک رازق کا نہیں ہے، جو اس کو مفت میں سانسیں فراہم کر رہا ہے اس کا نہیں ہے، جو اس کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے اس کا نہیں ہے، اس کے آگے سجدہ کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، وہ دنیا میں کسی کا نہیں ہو سکتا. وفادار وہ ہے جو اپنے رب کا وفادار ہے، اور رب کی وفاداری اسی نماز کے اندر ہے. جب تک اس نماز کے استقلال کو انسان تھام نہیں لیتا، جب تک کامیاب نہیں ہے.
نمبر 2، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جتنی آپ کی پریشانیاں ہیں، جتنے آپ کے مسائل ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ ہم حل کرتے ہیں۔ میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں جو اپنے گھریلو مسئلے، اپنی اولاد کے مسائل، اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر، اپنی جائیداد کی تقسیم کی فکر کہ اولاد بعد میں لڑے نہیں، اولاد میں جھگڑا نہ ہو، اولاد میں فساد نہ ہو، بڑی بڑی ٹینشنیں لوگوں کی، بڑی بڑی پریشانی ہے۔ کوئی کاروبار میں پریشان ہے، کوئی اولاد سے پریشان ہے، کوئی گھر بار میں پریشان ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے۔ مسئلوں کے حل کے لیے ہم سمجھتے ہیں ہم خود حل کریں گے، یہ میں ہوں جو میں حل کر سکتا ہوں، میں خود فیصلہ لوں گا، میرے اندر طاقت ہے ان مسئلوں کو حل کرنے کی۔ انسان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، نہ کمانے کی، نہ چلنے کی، نہ زندہ رہنے کی۔ لمحہ لگتا ہے اس روح کو جسم سے جدا ہونے میں، لمحہ لگتا ہے۔ کسی کے اندر اگر اتنی طاقت ہے تو اپنی روح کو اپنے جسم میں روک کر دکھائے۔ روزانہ نکلتی ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها۔ روز یہ روح میرے جسم سے جدا ہوتی ہے سوتے ہوئے، میرا جسم بے جان ہوتا ہے، واپس بھی اللہ پلٹا دیتا ہے، لیکن کبھی ایسا وقت آئے گا کہ روح نکلے گی اور واپس پلٹ کر نہیں آئے گی۔ اپنی پریشانیوں کو ہم خود سے نہیں سلجھا سکتے جب تک اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے، اور اللہ سے مدد مانگنے کا یہ ایک ہی ذریعہ ہے، صبر اور نماز۔ گھبرانے سے، پریشان ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ اور میں پریشان ہی رہیں گے۔ اللہ سے اگر مسئلہ حل کروانا ہے تو نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورج گرہن ہوا، نماز۔ کوئی مسئلہ ہوا، گھبراہٹ ہوتی، نماز۔ ارحنا بہا یا بلال، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اے بلال اذان اور نماز میں ہے، اذان کا وقت ہو گیا تو دے دو۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہی نماز میں رکھی گئی۔ سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے نماز پڑھ کے، ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی ہے آپ کی ایسی پریشانی، کوئی ہے ٹینشن، تو آئیے اللہ کے سب سے قریب ہو جائیے۔ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے انسان؟ جب بڑی سے بڑی دنیا کی بلڈنگ پر چڑھ جائے، ہوائی جہاز میں سوار ہو جائے، راکٹ پر آسمان پر پہنچ جائے، نہیں۔ اللہ کے سب سے قریب انسان اس وقت ہوتا ہے جب وہ سب سے زیادہ نیچے ہو جاتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سجدے کی حالت میں جھک کر۔ اللہ کو یہ ادا پسند ہے۔ مانگیے اللہ سے جو مانگنا ہے، کہیے جو اللہ سے کہنا ہے، جو پریشانی ہے اللہ کے سامنے رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ میں، پریشانیوں میں نماز کی طرف آیا کرتے تھے، نماز کو اپنے سکون کا ذریعہ بناتے تھے۔ اگر اپنی اولاد میں، اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، یہ سارے میں نے ذکر کیا طبعی فائدے، طبعی مطلب خود بخود ملنے والے فائدے ہیں۔ مقصود نماز یہ نہیں ہے، مقصود نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے۔ ہم بندے ہیں، اس کی عبادت کریں گے، ہمیں طریقہ اور سلیقہ یہ بتایا گیا۔ دن میں 5 دفعہ حاضری دینا لازمی ہے۔ صحت مند ہو، بیمار ہو، عورت ہے، مرد ہے، بوڑھا ہے، سفر میں ہو، اپنے گھر پر ہو، خوف میں ہو، سامنے دشمن ہے، لڑ رہے ہو، جہاد کر رہے ہو، سامنے سے کوئی حملہ آور ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، نماز پھر بھی نہیں چھوڑنی۔ ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نیکی کے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی خیراتی کام کر رہے ہیں، کوئی کمبل بانٹ رہا ہے، کوئی کھانا تقسیم کر رہا ہے، کوئی لوگوں کے لیے ویسے ہی نکلا ہوا ہے، تو لوگوں کو بڑی ایک وہ ہوتی ہے کہ ہم نیکی کا کام تو کر رہے ہیں، نماز تھوڑی لیٹ ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے۔ ہاں، جہاں شریعت نے اجازت دی ہو، عشاء کی نماز لیٹ پسند ہے تو وہاں تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی نیکی کا کام ایسا نہیں ہے، کوئی بھی نیکی کا کام، طواف بھی اگر ہو رہا ہے نیکی ہے، سعی ہو رہی ہے صفا مروہ کی نیکی ہے، کوئی نیکی اس نماز کے وقت میں نہیں ہو سکتی۔ نماز کا وقت آ جائے گا، ساری نیکیوں کو روکنا پڑے گا، یہ نیکی پہلے۔ جہاد ہو رہا ہے، وَذِرْوَةُ السَّنَامِ، یہ ایک ہی حدیث ہے، رأس الامر الاسلام، سب سے بڑی چیز انسان کی زندگی میں اسلام ہے۔ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، اس کی پورے اسلام کی بنیادی نماز ہے۔ جس کے پاس نماز ہے اس کا اسلام ہے، جس کے پاس نماز نہیں ہے اس کا کوئی اخلاق اور کردار کی ضمانت ہی نہیں ہے، بے ایمان دھوکے باز آدمی ہے۔ جو اپنے رب کا نہیں ہو سکا وہ کسی اور کا کیا ہوگا۔ وَذِرْوَةُ السَّنَامِ الجہاد، یہ ایک ہی حدیث میں ہے، اسلام کی چوٹی جہاد ہے۔ اس جہاد میں لڑتے ہوئے نماز کی رخصت کہ چلو تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی تھی خندق کے موقع پر، عصر کی نماز لیٹ ہو گئی، خندق کے معاملے کے اندر دشمن مسلط تھا، آپ نے فرمایا اللہ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے مشرکین کی، انہوں نے ہماری عصر کی نماز لیٹ کروا دی، بد دعا فرمائی۔ حالانکہ کر کیا رہے تھے؟ جہاد کر کیا رہے تھے؟ اللہ کے حکم کی تنفیذ۔ کسی حال میں رخصت نہیں ہے، کسی حال میں رخصت نہیں ہے، کسی حال میں رخصت نہیں ہے۔
ایک ہی چیز ہے، اپنے مسئلوں کے حل کے لیے طبعی فائدے ہیں، مل جاتے ہیں، انسان یہاں آ جائے ایسا سکون، ایسا اطمینان ملتا ہے جو کسی اور کو نہیں ملتا۔ اگر آپ سچے ہیں، آپ آتے ہیں، آپ میں سے اکثر ایسے چہروں سے ہی نظر آ رہا ہے، وہ چہروں پر ایک اطمینان اور نور۔ آپ جانتے ہیں اس مسجد کے اندر رہتے ہوئے جو سکون اور اطمینان آپ کو نصیب ہے وہ دوسروں کو نصیب نہیں ہے۔ جب ہے تو یہ تڑپ اور یہ لگن اپنے برقرار رکھیے۔ شیطان آپ کے اور میرے پیچھے لگا ہے، جب تک اس روح اور جسم کا ناطہ باقی ہے، جب تک شیطان پیچھے ہے۔ اور یہ آگ جو آپ کے سینے میں اس اطمینان کے ساتھ آپ آتے ہیں، سکون آپ حاصل کرتے ہیں، یہ سکون آپ دوسروں کو بھی دلوائیے، آس پاس کے لوگوں کو بھی بتائیے۔ ان کو نہیں پتہ، ان کے اوپر شیطان مسلط ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمارے سکون اور اطمینان ہمارے آرام میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے ہنسی مذاق میں، ہماری محفلوں میں، ہمارے معاملات کے اندر ہمیں سکون ملتا ہے۔ سکون یہاں ہے، اطمینان یہاں ہے، راحت یہاں ہے، پریشانیاں یہاں سے حل ہوں گی۔ دوسرے نمبر پر جو آپ کے رزق کے معاملات ہیں، رزق ہے نا، مسئلہ ہے نا، بہت بڑی روزی روٹی۔ زیادہ تر لوگ کام کاج کے لیے نماز کو چھوڑتے ہیں، رات کو تھک کر بھی سوتے ہیں کام کاج کی وجہ سے، صبح نماز لیٹ ہوتی ہے کام کاج کی وجہ سے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو نماز کا، اور اس نماز پر ڈٹ جائیے، اس کو چھوڑیے گا نہیں، تھام کر رکھیے گا۔ نماز اگر آپ کی زندگی میں ہے، لا نسألک رزقا، ہم کوئی آپ سے رزق کا سوال نہیں کر رہے ہیں۔ آپ یہ نماز پڑھ کے کوئی اللہ فرما رہا ہے کہ مجھے کوئی اس سے فائدہ ہو، کوئی رزق پہنچے، کوئی کام آئے میرے، نہیں۔ نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے۔ آپ کا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے، جو رب کا کام ہے وہ رب کو کرنے دیجیے۔ ہمارے ساتھ مصیبت یہ ہوتی ہے جو رب تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں وہ ہم اپنے اختیار میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کمانا میرا کام ہے، میں کماؤں گا، میں لے کر آؤں گا، میں سنبھالوں گا، میرے معاملات ہیں، جبکہ کمائی اور یہ سارے معاملات رب تعالیٰ کی دین ہے، انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ جو رزق جتنا لکھا ہے رب تعالیٰ عطا کرے گا۔ رب نے کہا ٹینشن، ہاں محنت کرو، کوشش کرو، اس کوشش میں ایسا نہ ہو کہ کوشش اور محنت تمہاری اور تمہارے رب کے بیچ میں آڑی آ جائے، حائل اور رکاوٹ بن جائے، تمہیں نماز سے دور کر دے، تمہارے اپنے رب سے تمہیں غافل کر دے۔ یہ نہ ہو، رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ واحد کڑی، سب سے مضبوط کڑی ہے نماز، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ حج کے لیے بھی شرائط ہے، روزے کے لیے بھی شرائط ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی شرائط ہے، سب کے لیے کچھ نہ کچھ وقت ہے، کوئی نہ کوئی ٹائم ہے۔ رمضان آئے گا تو ہی روزے فرض ہوں گے، صحت مند ہے تو ہی رکھے گا، بالغ ہے تو ہی رکھے گا۔ نماز دن میں 5 دفعہ ہے، صحت مند ہے، بیمار ہے، پڑھنے کی صلاحیت اگر زندہ ہے، ہوش میں ہے، ہوش حواس ہے، پڑھے گا، لیٹے لیٹے اشاروں سے پڑھے، کوئی شرط نہیں، کچھ نہیں، سیدھی سیدھی نماز پڑھنی ہے، سب نے پڑھنی ہے۔ واحد صلہ ہے بندے اور رب کے درمیان، اس کو اگر جس نے تھام لیا وہ کامیاب ہے، جس کے رہ گیا وہ ناکام ہے۔ اب آئیے تیسرے مسئلے کی طرف جو میں نے ذکر کیا تھا شروع میں، جو اہم ہے۔ یہ تو باتیں وہ ہیں جو آپ کے ہمارے پیر مسجدوں کو لگے ہوئے ہیں، آتے جاتے ہم وہ نور حاصل کر لیتے ہیں، ہر قدم پر نیکی مل جاتی ہے، ہر قدم پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صبح کے اندھیروں میں جب مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں، بشر المشائین بالنور التام یوم القیامہ، خوشخبری سنائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں، کل قیامت کے دن پوری روشنی ان کو فراہم ہوگی ان مواقع پر جہاں جہاں لوگوں کو اندھیرا نظر آئے گا، اور سب سے بڑا اندھیرا ہوگا پل صراط پر۔ یہ تو ہمیں مل رہا ہے، ہمیں نصیب ہو رہا ہے، ہمیں حاصل ہو رہا ہے، اور قائم رہیے اس پر، ڈٹ جائیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، ڈٹ جائیے، پوری مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو تھام کر رکھیے۔ لیکن ایک مسئلہ اور آتا ہے، اور وہ مسئلہ ہے ہمارا، جس کو میں نے درمیان میں ذکر کیا تھا، محافظت میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے فویل للمصلین، ویل ہے، ویل جہنم کی وادی بھی ہے، ویل ہلاکت بھی ہے، ویل بربادی بھی ہے، ویل ناکامی بھی ہے، سارے معنی سارے ترجمے ویل کے۔ ویل ہے نمازیوں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، وہ جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں، غافل ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر اگر آپ وہ حدیث پڑھیں جس حدیث کے اندر شفاعت کا تذکرہ ہے کہ کل قیامت کے دن جہنم میں جانے کے بعد مومنین سفارش کریں گے، فرشتے سفارش کریں گے، آخر میں رب تعالی کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرے گا،
مومنین کی سفارش میں یہ الفاظ ملتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موقع آئے گا ان کی سفارش کا, اللہ تعالیٰ سے ان کی گزارش ہوگی, اللہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ تھے یصلون معنا ویصومون معنا ویعملون معنا, ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے, ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے, ہمارے ساتھ نیکیوں کے کام میں ہوتے تھے, ہمیں نظر نہیں آ رہے, ہم جنت میں آ گئے وہ نہیں آئے. تھے مومن نمازی لیکن وہ جنت میں نہ پہنچ سکے. اے اللہ, اجازت اگر ہے اور ہوگی اللہ کی طرف سے کہ ان لوگوں کو بھی ہمارے ساتھ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے. اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا, جاؤ تمہاری بھی سفارش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, جہنم سے جا کر نکالو لوگوں کو, اور ان لوگوں کو نکالنا ہے جن کو تم پہچانو کہ ان کے سجدے کے نشانات باقی ہیں, کیونکہ ان اللہ حرم علی النار ان تأکل آثار السجود, اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ پر حرام کیا ہے کہ ایک مسلمان کے سجدے کے آثار, جہاں جہاں جسم کے اوپر نشانات ہیں, ان کو آگ کوئی اثر نہیں پہنچا سکے گی. یہ پیشانی, یہ ناک, یہ ہتھیلیاں, یہ گھٹنے, یہ پاؤں کی انگلیاں, ان 7 اعضاء پر ہم سجدہ کرتے ہیں, جہنم کی آگ ان پر اثر انداز نہیں ہوگی. فرشتے آئیں گے جہنم کے اندر سے ان لوگوں کو نکالیں گے, ان لوگوں کو پہچان کر نکالیں گے جن کے آثار سجود ہوں گے. یعنی نمازی جہنم میں گئے, اور جو نمازی ہے ہی نہیں وہ کیسے باہر نکلے گا, اس کی کیسے سفارش ہوگی, اس کو کیسے پہچانا جائے گا؟ اس کا معاملہ بڑا خطرناک ہے, اس کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہے. یہ تو ابھی ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو یہاں آ رہے ہیں, جو یہاں بیٹھ رہے ہیں, جو یہاں نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن پڑھ کر بھی وہ ہلاکت میں اور بربادی کا شکار ہو رہے ہیں. یہ خطرناک چیز ہے, کیونکہ شیطان ڈائریکٹ نہیں آتا کہ آپ کو آ کر کہے اللہ کے ساتھ شرک کرو, نماز پڑھنا چھوڑ دو, نماز ترک کر دو. شیطان آتا ہے, اس کا حربہ کیا ہے؟ اس کا حربہ یہ ہے کہ وہ آنے کے بعد آپ کو پہلی چیز یہ سکھائے گا نماز کے اندر سستی اور غفلت کیسے ہوتی ہے, پیچھے کیسے رہا جائے, نماز سے غافل کس طرح رہا جائے, نماز پڑھتے ہوئے خیالات اور تصورات کہاں جائیں. حتیٰ کہ بعض اوقات اہل علم لکھتے ہیں, یعنی بات کسی حد تک کبھی بھی ہے ان کی, ایک آدمی جب نماز پڑھے, شروع کرے اور ختم کر دے, اور اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب میں نے شروع کی اور کب ختم کی, امام کے پیچھے تھا, نماز کے ایک لمحے میں بھی اسے نہیں لگا کہ وہ نماز میں تھا, مہربانی کر کے وہ نماز دوبارہ پڑھ لے. یہ نماز نہیں ہے, اللہ کی عبادت ہی نہیں کی اس نے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا. واقعی الصلاۃ لذکری, یہ نماز تو قائم کرنی تھی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا میری یاد ہے, یہ میرے لیے یہ نماز ہے. ہم نمازوں کے اندر سب سے زیادہ جو ہمارا مسئلہ پیدا ہوتا ہے, ہم احناف سے لڑ لیتے ہیں, ان کے اوپر رد کر دیتے ہیں, رفع الیدین پہ مناظرہ ہو جاتا ہے, فاتحہ خلف الامام پہ دلائل کی بحث چھڑ جاتی ہے, ہم جیت کر سمجھتے ہیں ہم نے نماز کا حق ادا کر دیا. ٹھیک ہے, اپنی جگہ وہ چیزیں درست ہیں, اس میں انکار نہیں ہے, لیکن اپنی نمازوں کی فکر کیجئے. شیطان نے انہی چیزوں کے اندر کہیں ایسا تو نہیں صرف ہمیں غافل کر دیا, اور جو نماز کی اصل روح تھی اس سے ہمیں غافل کر دیا. وہ جو خشوع اور خضوع تھا, جس کو جاننا ضروری تھا, جس میں انسان کو محسوس کرنا تھا, اپنی معراج تک پہنچنا تھا, اپنے آپ کو اندر سے پاک صاف کرنا تھا, وہ اسے نہ مل سکا. نماز پڑھ رہا تھا, غافل تھا, وقت پر پڑھ لی, نہیں پڑھی, اپنے مزاج کے مطابق پڑھ لی. کبھی طبیعت ہے تو 10 منٹ میں بھی پڑھی 4 رکعت, کبھی طبیعت نہیں ہے تو 3 منٹ میں بھی 4 رکعت ہو گئی. میرا خیال ہے کوئی 2-3 سال پہلے ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی, بنی ہوئی تھی ویڈیو, وہ ریکارڈ بنا ہوا, انڈونیشیا کا تھا. 20 رکعت تراویح انہوں نے پڑھی, ریکارڈ بنایا, 20 رکعت تراویح 23 منٹ میں, اور فخری انداز میں اس کی ویڈیو بنا کر نشر کی گئی. یہ ریکارڈ ہے, کوئی توڑ سکتا ہے؟ 20 رکعت تراویح 23 منٹ میں. اب جب یہاں انسانوں کی ایسی ریس لگ جائے کہ کتنے جلدی نماز سے بھاگنا ہے, کتنے جلدی ختم کر کے نکلنا ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ نماز میں سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, مزہ نہیں آ رہا. یہ نماز نہیں ہے, یہ ہم بس چند ٹکرے مار رہے ہیں, پتہ نہیں کوئی دنیا کو دکھا رہا ہے, کوئی رسمیں نبھا رہا ہے, کوئی مجبوری میں آ رہا ہے, کسی کا کوئی مسئلہ ہے, کسی کا کوئی کام ہے, کوئی اپنے گھر میں پریشان ہے, کوئی حالات سے تنگ ہے, تو چلو رب کے سامنے آ گیا. جب تک یہ روح کے اندر نہیں اترے گی نماز, جب تک اس نماز کے ساتھ تعلق اور بصیرہ نہیں ہوگا,
جب تک مزہ نہیں آئے گا، جب تک کامیابی نہیں ہوگی۔ اس کو اپنی روح کے اندر اتار لیجئے، اپنے اندر خشوع اور خضوع پیدا کیجئے، اپنے اندر اخلاص پیدا کیجئے، نماز کے اندر کھو جائیے، نماز کے اندر مگن ہو جائیے۔ آپ کو پتہ نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے، آپ کو پتہ نہ ہو کہ آس پاس کیا معاملات ہیں، آپ کی کیفیت ایسی ہو کہ آپ غرق ہیں نماز کے اندر، آپ اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں، آپ اس کلام کو محسوس کر رہے ہیں۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، یہ سورہ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان تقسیم ہے، حدیث قدسی ہے۔ جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ آگے سے جواب دیتا ہے حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ الرحمن الرحیم اثنى علی عبدی، میرا بندہ میرے لیے تعریفی کلمات کہہ رہا ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بڑائی اور بزرگی بیان فرما رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تو آیت میرے اور بندے کے درمیان ہے۔ آدھے میں وہ میرے لیے بات کر رہا ہے اور آدھے میں اپنے لیے بات کر رہا ہے، آدھے میں اس کی اپنی التجا ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور آخر میں یہ جو آیات ہیں فرمایا یہ تو ہے ہی میرے بندے کا، ہؤلاء لعبدی ولعبدی ما سأل۔ احساس، ادراک، پتہ چلے آپ کو کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں، آپ نے اللہ سے گفتگو کی ہے۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کیجئے، جبھی یہ نمازیں کام آئیں گی، جبھی یہ نمازیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز اس وقت ہمیں گناہوں سے روکے گی جب ہم اس کے اندر وہ روح پیدا کریں گے۔ ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں نماز پڑھتا ہے، جوا، شراب، بدکاری، دھوکے بازی، سود خوری، گالم گلوچ، بد اخلاقی، بد زبانی، یہ سارے کردار اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نماز تو گناہوں سے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ اس کی زبان کو اس کی نماز برائی سے نہیں روک سکی، بد اخلاقی سے نہ روک سکی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نماز اس قابل ہی نہیں تھی۔ جتنا گڑ ڈالو گے اتنی مٹھاس ملے گی۔ ہاں اتنا ضرور ہے، اتنا ضرور ہے، آخر میں لکھتے ہیں اتنا ضرور ہے کہ کسی کی نماز اس کو کچھ نہ دے سکی، اتنا تو دے دیا کہ وہ 5-7 منٹ 10 منٹ جتنی دیر وہ کھڑا رہا نماز میں اتنی دیر اس کا منہ بند رہا، اتنی دیر کم از کم اس کی نماز نے اس کو گناہوں سے روک دیا، اس کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ رہ گئے۔ اتنی دیر اس نے بد اخلاقی نہیں کی، اتنی دیر اس نے کسی کو گالیاں نہیں دی، اتنی دیر اس نے سودی کاروبار نہیں کیا، اتنی دیر اس نے رشوت نہیں لی، اتنی دیر تو اس کی نماز نے اس کو برائی سے روک دیا۔ اور جتنا گڑ ڈالو گے اتنا دل کے اندر احساس پیدا ہوگا کہ رب نے اس چیز کو حرام کیا ہے۔ گناہوں سے برائیوں سے نماز یہ روکے گی۔ تو لہذا اپنی نماز کی ہمیں اس انداز سے فکر کرنی ہے۔ وہ مناظرے کر کے جیتنے کے بعد اگر ہم آ گئے ہیں واپس تو آئیے اپنی نمازوں کی ہم حفاظت کر لیں، اپنے آپ کی ہم فکر کریں، اپنے آپ کو بھی بچا لیں۔ دوسروں کو بچانے کے چکر میں یا دوسروں سے جیتنے کے چکر میں، دوسروں کو ہرانے کے چکر میں ہم ایسا تو نہیں کہ وہ شیطان جو ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے ہم اس سے جنگ ہار جائیں، وہ شیطان ہم پر حاوی ہو جائے۔ اپنی نمازوں کی فکر پہلے کیجیے، اپنی نمازوں کا اپنے آپ کو پابند بنائیے، اپنی اولادوں کو پابند بنائیے۔ جب ہم شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں بیٹا نماز نہیں پڑھتا، 18 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، کئی لوگ آتے ہیں میرے پاس، میں کہتا ہوں یہ وقت نکل گیا، بہرحال اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے اختیار میں ہے ہدایت، ہم کسی کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے، لیکن جو رب تعالیٰ نے تربیت کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے ہیں ان کے حساب سے ہم نہیں چلے۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں۔ جب سے اگر مسجد لاتے، اس کے قدموں کو باندھتے، اس کو فجر میں اٹھاتے، ہم خود نہیں اٹھتے بچوں کو کیا اٹھائیں، ہم خود نہیں آتے بچے کہاں سے آئیں گے۔ پھر بعد میں جب بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کا نافرمان ہو، بدتمیزی کرے، آگے سے جواب دے، ان کی بات نہ مانے، گھر سے بھاگ جائے، 2 نمبر کام کرے، ماں باپ کو رسوا کرے، پھر وہ مولوی صاحب یاد آتے ہیں، مولوی صاحب یہ تو ایسا کر رہا ہے، مولانا صاحب یہ تو ایسا کر رہا ہے۔ پہلے کہاں تھے ہم؟ پہلے جو اس کو رب کا خوف اور ڈر کیوں نہیں دلایا؟ میرے ماں باپ ہونے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل فرق یہ پڑتا ہے کہ اس کو یہ پتا چلے کہ میرا مالک، خالق، رازق مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں بیٹھ جاتا، مسجد آتا، مسجد سے آباد ہوتا، مسجد سے اس کا دل لگتا، پھر دیکھیے اس کی زندگی میں کیسی بہاریں ہوتی۔ لیکن نہ ہم اپنے آپ کو سدھار سکے اور نہ ان کو سدھار سکے۔ آخری چیز جس کو علم نے ذکر کیا ہے، حافظ بن حجر لکھتے ہیں، یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ جو آیت ہے کہتے ہیں یہ سری دلیل ہے ان لوگوں کی جن کے نزدیک نماز چھوڑنے والا انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نص ہے، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، ایک نماز
جان بوجھ کر چھوڑنے والا آدمی کافر ہو جاتا ہے. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہی نماز ہے. جو چھوڑ دیتا ہے وہ کافر مسلمان. اس دور میں کافر، صحابہ کے دور میں تصور نہیں تھا، منافقین نماز کے لیے آیا کرتے تھے، تصور نہیں تھا کہ ایک مسلمان نماز چھوڑ سکتا ہے، ایک مسلمان نماز چھوڑ سکتا ہے. میں آپ کو بات بتاؤں، 700 ہجری میں یہ اندلس جو آپ کا ہے، اسپین جو آج کے نام سے مشہور ہے، یہ مسلمانوں کی ایک تاریخی ثقافت رہی ہے. 800 سال یہاں پر مسلمان ایک آباد رہے ہیں. مغرب کا یہ علاقہ، علماء مغرب یہاں کے کہلائے جاتے تھے. یہاں زیادہ تر علماء مالکیہ تھے. انہوں نے اپنی کتاب میں یہ مسئلہ لکھا کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہے یا نہیں ہے، اور سن 700 ہجری تک ان کا ایک عروج رہا ان علماء کا. یہ مسئلہ دلائل سب کچھ لکھ کے آخر میں لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ یہ مسئلہ ایک فرضی مسئلہ ہے. فرضی مسئلہ جیسے ہم احناف کے مسائل میں کہہ دیتے ہیں بعض اوقات کہ یہ جی فرضی خیالی تصوراتی مسئلہ ہے، اس کا کوئی زمینی حقائق میں کوئی وجود نہیں ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. مثال کے طور پہ کوئی ایسے مسئلے بعض اوقات ذکر کر دیے جاتے ہیں، یعنی لکھے ہیں کتابوں کے اندر بہرحال، جو فرضی ہیں، جن کا وجود اور تصور نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ افتراضی مسئلہ ہے، یہ اس کا کوئی وجود اس دنیا میں نہیں ہے کہ ایک مسلمان ہو اور نماز چھوڑ دے، تصور نہیں ہے. یہ بس آ گئی ہے بات، بحث ہو گئی ہے، علماء نے ذکر کر دیا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں، ورنہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ ایک مسلمان نماز چھوڑ سکے. اس لیے امام احمد ان کے علاوہ دیگر علماء اس بات کی طرف گئے کہ مسلمان کیوں نہ ہو، نمازیں چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر. ایک تو ہے بالکل پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. یعنی چاروں ائمہ سے آپ پوچھ لیجئے، امام شافعی سے، امام ابو حنیفہ سے، امام مالک سے، امام احمد سے، چاروں کے نزدیک اس آدمی کو سزا دی جائے جو نماز نہیں پڑھتا. پکڑے اس کو پہلے حکومت کے کاموں میں سے، الذین مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ، جن کو ہم زمین میں جگہ عطا کر تمکین دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں، ان کا کام ہے نماز کو قائم کرنا. یہ نماز کا قیام حکومت کے کاموں میں سے ایک کام ہے. کوئی نہیں پڑھتا اس کو پکڑ کے لایا جائے، اس کو سزا دی جائے، اس کو قید کیا جائے. اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، توبہ نہیں کرتا تو چاروں علماء کے نزدیک یہ آدمی قتل کیا جائے گا اگر نماز کی طرف پلٹ کر نہیں آتا. کیوں؟ چاروں ائمہ کے نزدیک. 3 کے نزدیک اس کو سزا کے طور پہ قتل کیا جائے گا، امام احمد کے علاوہ. امام احمد کے نزدیک اس کو مرتد سمجھ کے قتل کیا جائے گا اگر نہیں پڑھتا. بزید ہے کہ نہیں پڑھوں گا. ایک تو ہے کبھی پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا، مان لیتا ہاں غلطی ہو گئی، توبہ ہے، میں پڑھ لوں گا، اس کا معاملہ اور ہے. ایک ہے ضد پر اڑ گیا ہے، قتل کر دو اس کو. حکومت کی ذمہ داری ہے، آپ کی اور میری نہیں ہے. ہم کسی پر مسلط نہ ہو. یہ سارے احکامات جو جتنے حدود تعزیرات کے ہیں یہ سارے حکومت کے لیے ہیں، عام آدمیوں کے لیے نہیں ہے. یہ ہے اصل چیز سمجھنے کی. یہ شدت کے ساتھ جب شریعت نے حکم دیا ہے، قرآن میں 160 مقامات ہیں جہاں پر کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی اسلوب میں نماز کی تعلیم، ترغیب یا حکم دیا گیا ہے. 160. اور وہ لوگ کون ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ. ان کے لیے قرآن نازل ہو رہا ہے. مسلمان نہیں نماز پڑھنی ہے نا. اس کے باوجود بھی کبھی ان کے ذہن میں نہیں آیا کہ ہم پڑھ رہے ہیں، بار بار یہ حکم آ رہا ہے. یہ ان کے لیے نہیں تھا، یہ ہمارے لیے تھا، یہ بعد کے مسلمانوں کے لیے تھا. مسلمان ہے اور تصور ہو کہ نماز نہ پڑھے، قبول ہی نہیں ہے. بہرحال وہ آدمی کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ایک چیز ضرور ہے کہ وہ آدمی بدبخت ہے، وہ آدمی شقی ہے، نامراد ہے، ناکامیاب ہے، جو اپنے رب کا نہ ہو سکا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. یہ سارے اختلافات سے باہر نکل جائیے، سارے اختلافات کو چھوڑ دیجیے. ایک بات یاد رکھیے، ابن القیم یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ شرک کے بعد کوئی بھی گناہ اٹھا لیجیے، کوئی بھی گناہ اٹھا لیجیے، ماں باپ کو گالی دینا ہے، زنا کرنا ہے، چوری کرنا ہے، سود کھانا ہے، رشوت لینا ہے، غیبت کرنا ہے، کوئی بھی گناہ اٹھا لیجیے شرک کے علاوہ اور کفر کے علاوہ. کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے یہ کہا گیا ہو کہ یہ چیز کفر ہے، یہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، اس میں علماء نے یہ حکم دیا ہو کہ اس کو قتل کر دیا جائے. کوئی گناہ اس مقام تک نہیں پہنچتا، کوئی گناہ حقوق اللہ کے اندر اس مقام تک شرک اور کفر کے بعد نہیں پہنچتا. لہذا اس روح کو اس محافظت کے ساتھ اپنائیے، یہ تڑپ جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے اور اس بات کو لے کر نکلیے. ہم بعض دفعہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا کہ وہ جو گلی کے اندر پھر رہے ہوتے ہیں، تبلیغی جماعت آ جاتی ہے نا، تب وہ لوگوں کو مسجد کی طرف بلانے کے لیے آ جاتے ہیں،
نوجوانوں کو پکڑ لیتے ہیں، لڑکے کھیل رہے ہیں ان کو روک لیا، گھروں پر آ گئے، ان کو نماز کے لیے بلا رہے ہیں، تو لوگوں میں اب ایک مذاق بن گیا ان کا. وہ مذاق ایک اپنی جگہ پر، وہ بات ایک اپنی جگہ پر. ہم بھی تو سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے کتنی اپنے اس فریضے کو انجام دیا ہے. کتنے ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں، ہم نمازی ہیں، ہمارا پڑوسی ہے بے نمازی ہے، تو اس کو آپ 4 گالیاں دے کر کفر کا فتویٰ لگا کے 4 لانتے بھیج کر آپ نے سمجھا میں نے فریضہ ادا کر لیا، اس کو کافر سمجھ لیا. نہیں میرے بھائی، وہ بیمار ہو اس کی عیادت کے لیے جائیں، وہ پریشان ہو اس کی پریشانی میں ساتھ کھڑے ہوں، اس کے دکھ درد میں کھڑے ہوں، کوئی فوتگی ہو جائے اس کے ساتھ جا کر ساتھ نبھائیں، اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے مسجد لے آئیں، اس کو کہیں یہ جو کام میں کر رہا ہوں تمہارے ساتھ یہ میرے رب تعالیٰ کا حکم ہے، یہ میرے رب کی تعلیم ہے. نماز کا حکم صرف زبان سے نہیں ہوتا، نماز کا حکم زبان کے ساتھ ساتھ کردار سے بھی ہوتا ہے. ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے نمازی اس گھمنڈ کا شکار ہو جاتے ہیں، اس تکبر میں آ جاتے ہیں کہ میں بخشا بخشایا ہو گیا، میں نمازی ہوں، یہ نمازی نہیں ہے، یہ جہنمی ہے، میں جنتی ہوں. یہ سوچ ہمیں لے ڈوبتی ہے، یہ سوچ ہمیں برباد کر دیتی ہے. آپ کے اور میرے ذہن میں سوچ کیا ہونی چاہیے؟ مجھے رب تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے، اللہ مرتے دم تک توفیق دے، پتہ نہیں خاتمہ کس پر ہوگا اور اس کا خاتمہ کس پر ہوگا. میں اگر اپنے آپ کو اس موفق سمجھ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے توفیق دے دی ہے، اپنے بھائی کو بھی ہر طریقے سے کوشش کروں، منا کر، خوشی غمی ہر طریقے سے اس کے ساتھ شرکت کر کے، ناراض ہو کر، غصے سے، پیار محبت سے، جو اسلوب اس کو سمجھ میں آئے کسی طرح سے کہ یہ بھی میرے ساتھ مسجد میں آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے. یہ میرے دوست ہیں جن کے ساتھ ہم آج اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، محفلیں لگتی ہیں، یہ بھی آ جائیں تاکہ یہ محفلیں کل ہم جنت میں بھی لگا سکیں، یہ بھی میرے ساتھ جنت میں جائیں، یہ بھی میرے ساتھ اٹھے بیٹھے، یہ بھی وہاں پر کامیاب ہو. جس طرح میں اپنی آخرت کی کامیابی سوچ رہا ہوں، ان کو بھی کامیاب کراؤں. ان سے اپنے آپ کو بڑا اور برتر مت سمجھیں، ان کے اوپر فتوے مت لگائیں، ان کو کافر اور مشرک قرار دے کر جہنم میں مت دھکیلیں. یہ تو ایک وعید ہے جو شریعت نے بتا دی ہے. اب اس وعید کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ وہ اس حالت میں نہ مرے، نہ کہ یہ کہ ہم اس کو اگر کافر سمجھ لیا تو اس کو خنجر مار کے کہیں کہ جائے جہنم میں. یہ تو شیطان کی کوشش ہے کہ تیرے سارے کے سارے بندوں کو گمراہ کر کے جہنم میں لے جاؤں گا، سارے کے سارے بندوں کو. اور اللہ نے فرمایا ہاں تو گمراہ کر، لیکن جو میرے بندے ہیں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور طاقت نہیں چل سکتی. شیطان کی کوشش یہ انسانیت جہنم میں جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اللہ کے بندے آئے ہیں، انبیاء آئے ہیں، لیخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، گمراہیوں سے نکال کر ہدایت رہنمائی کی طرف، جہنم سے بچا کر جنت کی طرف. یہ آپ کا اور میرا فریضہ ہے جو ہم نے انجام دینا ہے. پہلے اپنی نماز کی حفاظت کرنی ہے، پہلے اپنی نماز کو بچانا ہے، پھر اس طرح اور جذبے کے ساتھ دوسرے دوستوں، بھائیوں، احباب کو، پڑوسیوں کو، آس پاس کے لوگوں کو، گھر والوں کو، بچوں کو، سب کو لے کر آنا ہے. اپنی گھر کی خواتین کو صبح کو جگائیں، نمازوں کے اوقات میں حفاظت کریں، پابندی کریں، سختی کریں، جس طرح کے گھر کے دیگر معاملات میں سختی کرتے ہیں اس طرح خود بھی پابند ہوں اور دوسروں کو بھی پابند کریں. اگر یہ مرحلہ کامیاب ہو گیا کل قیامت کے دن، یہ مرحلہ کامیاب ہو گیا، آپ اور میں نکل گئے اس نماز کے حساب و کتاب سے، تو آگے بیڑا پار ہے، آگے سب آسان ہے. لیکن اگر ایمان اور توحید کے بعد اس نماز کے معاملے میں اٹکنیں آنا شروع ہو گئیں، یہاں پر مشکل ہونا شروع ہو گئی، تو آگے بڑی پریشانی ہو جائے گی، آگے بڑی مشکل ہو جائے گی. اپنی آخرت کی نجات کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے خالق کے ساتھ وفادار ہونے کے لیے، اپنے بندے ہونے کا ثبوت دینے کے لیے، جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اس کام کو جو ہمارے ذمہ لگایا گیا اس کام کو پورا کرنے کے لیے اول چیز، پہلی چیز یہ نماز ہے. یہ 5 نمازیں طریقے سے ہم پوری محافظت کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو آگے کامیابی کامیابی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.